ہمارا جو پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا بیسیکلی وہ تھا شجر کاری سے، پھر ہم خدمت خلق کے کام میں آئے۔ 2022 کا سیلاب آیا، اس نے ہماری ڈائریکشن چینج کر دی۔ نباتات کی خدمت سے ہم انسانیت کی خدمت کی طرف آ گئے۔ آپ اس وقت کتنے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ کل ہمارے 7 پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت، میرے دل کے بہت قریب ہے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے کفالت کمیونٹی سینٹر، جس میں ہم آرفن بچوں کو ان کو ہم یہاں پر لا کر کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنایا ہے وہاں پر بہترین رہائش دیتے ہیں، بہترین کھانا دیتے ہیں، بہترین ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں، اعتماد دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کبھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ کہیں اوپر سے آئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہیں۔ میری بیگم جو ہے وہ ان کی تعلیم کا مکمل خیال کرتی ہے، ان کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کو ماں امی بولتے ہیں۔ نالا کھوٹ میں سب سے بڑی شجر کاری کرنے جا رہے ہیں، 6000 پودے ہم لگا رہے ہیں۔ وہاں پہ اے سی صاحب، ڈی سی صاحب سب کو ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں اور وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے ان کو بھی ہم بلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ عوامی خدمت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ زیرو سے سفر شروع کیا اور الحمدللہ آج ہزاروں لاکھوں درخت لگا چکے ہیں، ملک کو سرسبز بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کر چکے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا۔ یہ رب کے فضل سے ہوا اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ خدمت انسانیت بہت بڑا کام ہے اور ہم نے کوشش کی کرنے کی، رب نے اس کے راستے بتا دیے اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارا جو پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا بیسیکلی وہ تھا شجر کاری سے۔ ہم پودے لگاتے تھے، مختلف جگہ پہ جا کے پودے لگاتے تھے اور شجر کاری کرتے تھے۔ وہ شجر کاری کا کام اللہ پاک نے بڑھایا، اس میں برکت ڈالی۔ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا 2020 میں ہم نے لگایا اور وہ کامیاب ہوا۔ اس وقت وہ 4 سال کے پودے ہو گئے، یعنی جوان ہو گئے روڈ سائڈ پہ، نہر کنارے۔ تو اس سے پھر ہماری الحمدللہ پہچان بنی، حوصلہ ہوا کہ ہم مزید کر سکتے ہیں۔ پھر ہم خدمت خلق کے کام میں آئے۔ پھر جو 2022 کا سیلاب آیا، اس نے ہمیں جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن چینج کر دی۔ پودوں سے ہم یعنی کہ نباتات کی خدمت سے ہم انسانیت کی خدمت کی طرف آ گئے اور الحمدللہ پھر ہم نے دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا۔ پہلے انسانیت کی خدمت کرتے رہے، ہم تونسا میں ہم نے سیلاب کے دنوں میں کام کیا، پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں کیا، سوات میں کیا، جہاں رب نے ہمیں توفیق دی ہم نے وہاں پر کیا اور اس سے پھر ہمیں اعتماد ملا کہ اگر کام کریں گے اور لوگ کام دیکھیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ یہ وہی اعتماد ہے، وہ لوگوں کا اعتبار ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہم الحمدللہ آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کتنے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ ہمارے مختلف پروجیکٹ ہیں الحمدللہ اور کل ہمارے 7 پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت، جن میں سب سے جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے کفالت کمیونٹی سینٹر، جس میں ہم آرفن بچوں کو جو بلوچستان کے ہیں، سوات کے ہیں، تونسا کے ہیں اور اس طرح مختلف شہروں سے ہیں، ان کو ہم یہاں پر لا کر کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنایا ہے وہاں پر بہترین رہائش دیتے ہیں، بہترین کھانا دیتے ہیں، بہترین ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں، اعتماد دیتے ہیں۔ آپ ملیں ان بچوں سے تو اور ان کو جو تعلیم ہے ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں، یعنی وہ باہر تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، دارالحکم میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے باقاعدہ پھر ٹیچر جو ہے وہ ان کے اچھے کپڑے، اچھی ڈریسنگ، سب کچھ کہ ہم اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کبھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ کہیں اوپر سے آئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہیں اور ان سے ہمیں پیار ہے، ان سے ہمیں محبت ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا بھی ہمارے ساتھ لائلٹی جیسے بیٹے کی باپ کے ساتھ ہوتی ہے، ماں کی۔ میری بیگم جو ہے وہ ان کی تعلیم کا مکمل خیال کرتی ہے، ان کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کو ماں امی بولتے ہیں، میری بیگم کو سارے امی بولتے ہیں اور مجھے سر بولتے ہیں۔ میرے دل کہتا ہے مجھے وہ کہیں ابو، لیکن وہ بچے ابھی تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن وہ میری جو ہے میں نے کہا جو ہمارے یہاں پر ہم نے رکھی ہوئی ہیں دوسری ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو بھی امی بولتے ہیں۔ ہم نے کہا ان کو یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں کی جگہ پہ تمہاری ماں نہیں زندہ رہی لیکن یہ تمہاری ماں کا کردار ادا کچھ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ اب کافی مانوس ہیں۔ اب ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جب عید پہ گھر جائیں گے تو ہم پچھلے دن کیسے گزاریں گے۔ باقی پروجیکٹس جو ہیں دوسرے ہمارے پروجیکٹس، ان میں جو ہمارا ہے وہ ہے سرسبز پاکستان، جس کے تحت ہم 10 مئی کو رینالہ کھوٹ میں سب سے بڑی شجر کاری کرنے جا رہے ہیں۔ 6000 پودے ہم لگا رہے ہیں 2 کلومیٹر میں اور وہاں پہ اے سی صاحب، ڈی سی صاحب سب کو ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں اور وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے ان کو بھی ہم بلا رہے ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ بھی باسط یہ بتائیں کہ یہ درخت لگانے کا کیسے آیا خیال؟ یہ خیال جب کرونا آیا نا، کرونا میں ہمیں آپ کو اور مجھ کو لگ رہا تھا کہ ہم یہاں لاہور سے بھاگیں گے ہم مر جائیں گے، یہی صورتحال ہم اپنے دیہاتوں میں بھاگے تو وہاں پہ کام کو آئندہ کرنے کو، تو میں نے کہا یار کچھ ایکٹیو رہنا چاہیے، یہاں پہ ہم پیسے ہو جائیں گے، پورا مہینہ ہم نے رہنا ہے، 2 مہینے رہنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی 2-3 مہینے جابس ہماری ختم ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی، تو میں نے کہا یار کچھ کام کریں۔ میں نے روڈ سائڈ پہ میں نے لوگوں کو کہا جی ہم نے پودے لگانے ہیں
لوگوں نے کہا بھی یہ پاگل ہے، وہ کہاں سے پاگل ہے؟ الحمدللہ وہ آج وہی لوگ جو ہیں اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے اس کا پھل کھاتے ہیں، اور اس کی بیری ہے تو بیری کا پھل کھاتے ہیں، شہتوت توت ہے توت کا پھل کھاتے ہیں، اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے اپنے جانوروں کو باندھتے ہیں اور بھی انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور یہ ہمارا جو تیسرا پروجیکٹ ہے کہ آپ کو بتانا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے، وہ ہے ہم پانی کا اہتمام کرتے ہیں تھرپارکر میں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم کرتے ہیں بلوچستان میں۔ اور جب ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے 200 ہینڈ پمپس کا پروجیکٹ بلوچستان میں مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے افتتاح میں ہم 10-11 تاریخ کو اگلے اسی مہینے مئی میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر، اس کا ان کو کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کو اور نئے 200 شروع کرنے کے لیے الحمدللہ۔ تھرپارکر میں ہمارے ہینڈ پمپ جو ہے ایلیفنٹ ہینڈ پمپ وہ پروجیکٹ چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے وہاں پر جو ہیں وہ سمر سولر پروجیکٹ چلتے ہیں جو 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہ وہاں پر بھی اس پہ کام جاری ہے۔ اور جیسے اب فیوچر کیا پلان ہے آپ کے، اسی کو آگے بڑھائیں گے یا نئے پروجیکٹ لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اس میں ایڈ شاطب ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب چیزیں نئی آتی ہیں تو پروجیکٹ بھی ہے، لیکن میرا جو دل کے قریب پروجیکٹ ہے وہ کپال کمیونٹی سینٹر ہے، میں اس کو آگے ایکسٹینڈ کروں گا انشاءاللہ، اس کو مزید آگے بہتر کروں گا، اس کو مزید پروفیشنل کروں گا، اس کو مزید اچھے انداز سے کروں گا۔ پروفیشنل سے مراد یہ ہے کہ اس میں مزید چیزیں ایڈ کروں گا تاکہ یہ بچے جو ہیں ان کو میں جس لیول پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسی لیول پہ ان کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اس لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں ان کو بھی، تاکہ یہ معاشرے کے بہترین فرد بنیں۔ جب یہ بلوچستان جائیں، بار خان جائیں، بار خان سے آگے 4 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے اپنے گھر پہنچیں تو یہ امید لے کر گھر پہنچیں، یہ نہ ہو کہ یہ اسی طرح جہاں کھانا کھا کے واپس چلے جائیں گے، نہیں۔ کیا طریقہ ہے آپ کا، بچوں کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں آپ یتیم بچوں کو؟ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے سیلاب کے دنوں میں کام کیا ہوا ہے، بلوچستان میں بھی کام کیا ہوا ہے، سوات میں بھی کام کیا ہوا ہے، تونسا میں بھی کام کیا ہوا ہے، ہماری وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ایسے جیسے ہم آپ بیٹھے ہیں، ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہم کام نہیں کرتے، ہم لوگوں سے جوڑتے ہیں، وہ جڑے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں 100%۔ پھر ہم اس کو لیگلائز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے یہاں پہ بچے رہ رہے ہیں، کوئی ایشو ہو سکتا ہے، بچے ہیں، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم پھر ان کے کسٹوڈین جو ہیں وہ گارڈین وہ ہم جو ہے وہ بنتے ہیں، پھر گارڈین بن کے وہ جو لیگل طریقہ ہے اس کے مطابق ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے وارث ہیں ان کے باقاعدہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں تاکہ یہ بچے جتنے اچھے طریقے سے ہم ان کو جو آگے بڑھا سکیں اور جتنے اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں تاکہ یہ معاشرے کے بہترین فرد بن جائیں۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ NGOs جو ہیں یا فلاحی ادارے ہیں وہ جتنا فنڈ ہے اتنا یوٹیلائز نہیں کرتے، اس میں سے کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، خرد برد ہو جاتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے اور ہوتی ہوگی، بالکل ہے، اور لیکن ہمارے ہم بڑے چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں ہوں اور ایک بندہ میرے ساتھ جو میرا کیمرہ مین ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم 2 سے 3 لوگوں پر ہماری یہ پارٹ ابھی ہمارے 5-6-7 لوگ ہیں جو ابھی کفال کمیونٹی سینٹر کے، اور اس کا ہم نے جو ہے نا اس کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اسی جو جہاں سے آ رہا ہے ویسے لگائی جا رہے ہیں، ہم نے وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ بچے کو اسپانسر کریں، بچے کی ایجوکیشن اسپانسر کریں۔ اب ایک بچے کی ایجوکیشن اسپانسر ہے مثال کو 10,000 روپے ہے، اس کی 5,000 روپیہ اس کے اسکول کی فیس، 5,000 روپے اس کو ٹیک اینڈ ڈراپ کا، وہ 10,000 میں کوئی ایجوکیشن اسپانسر کرنا ہے وہ 10,000 روپے دے گا ہمیں، اور اس میں وہ اور جو پورا بچہ اسپانسر کرنا، یہ بلڈنگ کا رینٹ، یہ سب کچھ اس میں وہ ہم نے ایک بچے کا 30,000 روپے رکھا ہوا ہے۔ 30,000 روپے آپ ایک مہینے کا بچے کا دیں، ہم آپ کے اس بچے کو پڑھائیں گے، آپ کے بہاف بھی ہم سب کچھ کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ میں فلاں مجھے پڑھا رہا ہے، اور ہم اس کو اس کی مکمل پروفائل بھیج دیتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کے بہاف پہ پڑھ رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ایک لائن میں رہتی ہے۔ ہر ایک کی ہماری ایک مداد ہوتی ہے، یعنی کہ ہم یہ پانی کا پیسہ ہے جو پانی کے لیے آیا تو وہ ہم دوسرے میں لگا نہیں سکتے، کیونکہ لگائیں گے تو وہ نظر آ جائے گا کہ یہاں پہ تو وہ آپ پروجیکٹ کیے نہیں آپ نے، اور اگر ہم جو ہے وہ یہ کفال کمیونٹی سینٹر کا پیسہ کسی اور جگہ پہ لگائیں گے تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ جب آپ اسپیسیفک کسی کام کے لیے ایک کہتے ہیں آپ خدمت خلق کے لیے لیتے ہیں، کوئی کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کی شادی کرا دی، کسی کچھ کرا دیا، کسی یتیم کی شادی کرا دی، کسی کچھ، وہ ایک ہوتا ہے اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے جب آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پروجیکٹ شو کرنے پڑتے ہیں، پریزنٹ کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں چانس کم ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ مسئلے آتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے ابھی تک جو محسوس کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی ہم پانی کے لیے لے رہے ہیں، پانی کا ایک پروجیکٹ ہمارا اتنے کا لگتا ہے، اور وہ جو ہے ہم نے ان کو تیار کر کے ان کو بھیجنا ہوتا ہے کہ یہ تیار ہو گیا ہوا ہے آپ کا، اور الحمدللہ ابھی تک تو ہمیں اللہ کا فضل ہے، ہمارا جو ڈونر ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے، ہم بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی انسان ہے، انسان غلطی ہے۔ جی ڈونر سیٹسفائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جو ڈونرز ہیں جو جس مقصد کے لیے پیسہ دے رہے ہیں وہ وہیں پہ کنزیوم ہونا چاہیے۔ جی کیا میسج دینا چاہیں گے قوم کو؟ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، غم بہت زیادہ ہے، آئیں خوشیاں بانٹیں،
خوشیاں بانٹنے کے لیے جو بھی آپ اقدام کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ پیسہ خرچ کریں، لازمی نہیں کہ آپ کسی کو دیں پیسے، آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لگا، اللہ کہنے میں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے اچھا سوچنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے بارے میں اچھے کلمات ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور لوگوں کی باتیں سنا کریں، لوگ بہت دکھ ہیں، بہت درد ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہیں، وہ آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں سنا کریں۔ جی بالکل، اپنوں کے ساتھ جڑے رہیں، خدمت کریں انسانیت کی، کیونکہ سب سے جو مین چیز ہے وہ انسانیتی خدمت ہے۔ آغاز صاحب میں پرسنلی بھی جانتا ہوں عبد الباسط کو، اور گئے بگئے ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک جو میں پرسنلی جانتا ہوں ایک ایسا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو 100% آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کو کار خیر میں خرچ کرتا ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی، بچے ہیں چاہے یتیم بچے ہیں یا دوسرے درخت لگانے کے پروجیکٹ ہیں یا تھرپارکر یا دوسرے ایریاز میں یہ جو نلکے یا دوسرے ہینڈ پمپس لگاتے ہیں یا پانی پرووائڈ کرتے ہیں، انسانیت کی بہترین خدمت کر رہے ہیں۔ آپ بھی آغاز شہر کا ساتھ دیں تاکہ یہ مزید خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔